امی کو فوت ہوئے ابھی 10 دن بھی نہ ہوئے تھے۔ ابو نے چھپ کر گھر کی ملازمہ سے نکاح کر لیا۔ ملازمہ 16 سال کی تھی اور میرے ابو 60 سال کے۔ جب رات ہوتی تو ملازمہ کی چیخنے کی آوازیں کمرے سے باہر آتی۔ ایک دن میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام عائشہ ہے، میری عمر 15 سال ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں ابا بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اماں کی پسند کی شادی تھی، جبکہ ابا اماں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ ابا اماں کے چاچے کے بیٹے تھے، تب ہی نانا نے اماں کی شادی اپنے بھائی کے گھر کر دی۔ ابا کو بھی دادا نے منا لیا۔ ابا بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کسی اور سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے دادا ابو کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر دادا ابو کا کہنا تھا کہ جہاں وہ کہیں گے وہیں شادی ہوگی، مگر دادا ابو کی سختی پر ان کو ماننا پڑا۔ اماں 3 بہنیں تھیں، ابا اکلوتے بیٹے تھے۔ اماں کی شادی جس وقت ہوئی اس وقت ابا اماں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اماں کی شادی کے بعد نانا نانی کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور ایک خالہ کچھ ٹائم بعد اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ سب بہت پریشان تھے، سب نے ڈھونڈا پر وہ کہیں نہ ملی۔ ایک خالہ نیم پاگل ہو گئی تھی، وہ کسی سے نہیں ملتی تھی، ہمیشہ تنہا رہتی تھی، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اماں اکثر خالہ سے مل کے آتی تھی، لیکن وہ کبھی ہمارے گھر نہ آتی تھی۔ ابا اماں کو ناپسند کرتے تھے، تبھی وہ اماں پر ظلم کرتے، ان کو مارتے پیٹتے، ان سے گھر کے کام تک لیتے۔ لیکن میری پیدائش کے بعد ابا کچھ بہتر ہو گئے تھے، اب اماں سے پیار سے بات کرتے تھے، اماں بھی خوش رہنے لگی تھی۔ اماں ہر وقت سونے کے زیورات پہن کر رکھتی۔ ابا نے اماں کو ہر آسائش مہیا کی۔ دادی ہمیشہ کہتی تھی کہ نئی نویلی دلہنیں سجی سنوری ہی اچھی لگتی ہیں۔ میرے بعد گھر کا ماحول اچھا ہو گیا تھا۔ اماں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرے قدم ان کی زندگی کے لیے بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں۔ اماں نے کبھی بھی مجھے ابا کے خلاف نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ہم میاں بیوی کا معاملہ تھا، لیکن ان کی عزت میرا فرض ہے۔ میں نے اماں جیسا جذبہ اور ہمت کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ اماں نے بہت سی تکلیفوں کے بعد بھی کبھی ابا سے بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی۔ ابا نے اماں کو ایک ملازمہ رکھ دی جو دن بھر اماں کا کام کرتی، وہ کچھ ادھیڑ عمر کی تھی۔ بہت عرصہ اماں کے کام کرتی رہی، مگر پھر وہ بیمار رہنے لگی۔ اماں اس کو کہتی کہ اب تم گھر پر آرام کر لیا کرو، اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو اسے گھر لے آؤ، وہ کام کر لیا کرے گی، مگر ملازمہ کہتی وہ جوان ہے، میں اسے کام پر نہیں لے کر آتی۔ لیکن ایک روز اس بوڑھی عورت کی جگہ اس کی بیٹی کام پر آئی، لیکن اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اماں نے کہا کہ تم گھونگھٹ اٹھا سکتی ہو، یہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں گھونگھٹ نہیں اٹھا سکتی۔ امی نے سختی سے منع کیا ہے۔ ملازمہ اپنے گھر کام کرنے لگی، ابا کے سارے کام بھی وہی کرتی تھی۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، سفید رنگت اس پر بہت جچتی تھی۔ ملازمہ نے اماں پر اندھا بھروسہ کر لیا تھا۔ اماں ہر وقت اس ملازمہ کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی، وہ نہ جانے اپنے کون کون سے دکھ سناتی۔ مجھے وہ ملازمہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ میں اماں سے اکثر کہتی کہ مجھے یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، مگر اماں ایک ہی بات کہتی کہ تمہیں بڑوں کی باتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ابا کے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی، مجھے ابا کا یہ رویہ بالکل پسند نہ آتا۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ ابا ملازمہ کے ساتھ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کا ملازمہ کے ساتھ اتنا ہنسی مذاق کرنا بہتر نہیں ہے۔
مگر اماں خاموش رہتی۔ اکثر میں ملازمہ کو ٹوک دیا کرتی اور بولتی کہ اپنی حد میں رہا کرو، تم ایک ملازمہ ہو، ملازمہ کی طرح رہا کرو۔ ابا کو دیکھتے ہی وہ آنسو بہانے لگتے۔ ابا ہمیشہ مجھے ڈانٹ دیتے اور اماں سے کہتے کہ اس کو کچھ تمیز سکھاؤ۔ اماں بھی مجھ سے غصہ رہنے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس ملازمہ کو گھر سے نکلوا کر رہوں گی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اکثر اب اماں کی غیر موجودگی میں ملازمہ ابا کے کمرے میں جاتی اور کئی گھنٹے بعد جب ملازمہ کمرے سے نکلتی تو پوری کانپ رہی ہوتی تھی اور نہ جانے اپنی چادر کے نیچے کیا چھپا لیتی۔ ایک روز تجسس کے مارے میں نے ملازمہ کو ابا کے کمرے میں جاتے ہی خود بھی ان کے پیچھے چل پڑی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دروازے کو دھکا لگایا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ ابا کے کمرے کی کھڑکیاں بہت اوپر تھی جو میری پہنچ سے دور تھی، تب ہی میں اندر کا منظر نہیں دیکھ سکی، مگر اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے پر میرا تجسس مزید بڑھنے لگا۔ اندر سے کچھ کاغذات ہلنے کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابا کمرے میں نہیں ہے۔ ایک روز شام کے وقت اماں جب باہر سے لوٹی تو کافی پریشان تھی۔ گھر پر نہ تو ابا تھے اور ملازمہ تو شام کی جا چکی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے، اتنی پریشان کیوں ہے، مگر اماں خاموش رہی اور آنسو بہاتے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ صبح تو اماں بالکل ٹھیک تھی، آخر ایسا کیا ہوا کہ اماں کی یہ حالت ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ابا بھی گھر آئے، لیکن ابا کافی خوش لگ رہے تھے۔ ابا آتے ہی کمرے میں چلے گئے، لیکن اماں کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ ابا نے مجھ سے اماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں دوپہر کا واقعہ بتا دیا۔ ابا بھی کافی پریشان ہوئے، وہ دوبارہ سے اماں کے کمرے کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے۔ میں اور ابا کافی پریشان تھے، اماں نے آج تک کبھی اس طرح نہیں کیا تھا۔ کافی بار دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی جب اماں نے دروازہ نہیں کھولا تو ابا غصہ ہونے لگے اور اماں کو غصے سے بولنے لگے کہ یہ کیا بچپنا ہے، دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے۔ لیکن اماں کی آواز پھر بھی نہ آئی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس سب کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے جو اماں کسی کو نہیں بتا رہی۔ وہ آج رات جیسے تیسے ہم لوگوں نے کاٹ لی، مگر اگلی صبح جب اماں نے دروازہ کھولا، اماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ساری رات رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلنا مشکل ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آئیں تو میں صوفے پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کو دیکھتے ہی اماں کے سینے سے لگ گئی اور وہ رونے لگی اور میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اماں ایسے کیوں رویہ اختیار کیا ہوا، لیکن وہ میری بات پر خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگی، لیکن کچھ بولی نہیں اور کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ ناشتہ ہمیشہ ملازمہ بناتی تھی، آج اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اماں سے بولا کہ اماں ملازمہ کا انتظار کر لیں، وہ آنے ہی والی ہوں گی، مگر اماں نے ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی کہ وہ جن کاموں میں لگی ہوئی ہے اسے وہی کرنے دو، اس پر وہی جچتی ہے، یہ گھر کے کام اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں کی بات میرے پلے نہ پڑی، مگر میں حیرانگی سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اتنی ہی دیر میں ابا اور اماں کو ناشتہ بناتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ابا کافی غصے میں تھے، اماں کے ساتھ جھگڑنے لگے اور بولے کہ رات بھر تم نے کیا تماشا لگا رکھا تھا، آخر تم چاہتی کیا ہو، مگر اماں مسکرانے لگی اور بولی کہ مجھے بہت پہلے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یک طرفہ محبت ساری زندگی ساتھ نہیں چلتی۔ مجھے اماں کی باتوں سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ ابا نے حیرت سے پہلے میری طرف دیکھا اور آنکھیں پھاڑی اماں کو دیکھنے لگے۔ شاید ابا کو اس بات کی توقع نہیں تھی
ابا کے چہرے پر غصہ مزید بڑھنے لگا۔ وہ ناشتے کی میز چھوڑ کر واپس کمرے میں بند ہو گئے۔ میں خاموشی سے اماں کے پاس گئی اور اماں سے پوچھا کہ اماں آخر کیا ہوا ہے؟ ابا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے یا کوئی اور بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ اماں ناشتہ بناتے رونے لگی اور بولی کہ اپنے نصیب کی دعا کیا کرو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور خاموشی سے ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی۔ ابھی ہم دونوں کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ملازمہ آ گئی اور بولی کہ مالکن آپ نے ناشتہ کیوں بنایا؟ میں آ ہی رہی تھی، مگر اماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھ سے بولی کہ اسے کہہ دو آج کے بعد میرا کوئی کام نہیں کرے گی، اپنے مالک سے پوچھ لے، اگر تو نے یہاں کام کرنا ہے تو کر لے ورنہ جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے۔ ملازمہ اماں کے پاس آئی اور بولی کیا ہوا مالکن، کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اماں نے نفرت بھری آنکھوں سے ملازمہ کو دیکھا اور بولی کہ مجھ سے سوال جواب کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ میں تمہیں جواب کی پابند نہیں ہوں، بہتر ہے کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اب تو میں جان گئی تھی کہ کوئی تو بات ہے اور بات بھی ملازمہ کو لے کر ہے۔ وہ کمرے میں گئی تو میں بھی اماں کے پیچھے چل پڑی اور اماں سے پوچھا کہ اماں ملازمہ نے کچھ کہا ہے؟ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتا دے۔ مگر اماں نے کہا کہ جب سکہ اپنا کھوٹا ہو تو کسی اور کو کیا کہنا۔ میں نے اماں کو ان کے حال پر چھوڑا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارا دن گزر گیا۔ ملازمہ سارا دن کافی بے چین تھی، بار بار نظر ابا کے کمرے کی طرف ڈال رہی تھی۔ اماں چونکا الگ کمرے میں تھی، تب ہی مجھے ملازمہ پر شک ہونے لگا۔ دوپہر کے وقت ملازمہ کمرے میں گئی تو میں بھی تجسس کے مارے ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ آج شاید وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ جو عورت اماں کے سامنے بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، اس نے کیسے ابا کے سامنے اپنا چہرہ کھلا چھوڑا ہوا تھا اور وہ ابا کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سارا دن سوچوں میں گزار دیا۔ میں ملازمہ پر نظر رکھنے لگی تھی۔ جب ملازمہ گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میں ساری رات سو نہ سکی۔ سوچوں کی ڈور ابھی بھی ملازمہ کے اوپر تھی۔ مجھے ملازمہ سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ اب تو میں کچھ بھی کر کے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ کچھ دن گزرے، یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ اماں ابا سے ناراض رہی اور ملازمہ روز ابا کے کمرے میں جاتی اور کئی گھنٹے بعد باہر نکلتی۔ ایک روز میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ تم اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟ ہم تو عورتیں ہیں، ہم سے کس چیز کا چھپانا؟ مگر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میرے چہرے پر داغ دبے ہیں، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں اپنا چہرہ چھپا کر رکھتی ہوں۔ لیکن یہ آواز کہیں سنی سنی تھی۔ مجھے شک سا محسوس ہوا، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ جو میں سوچ رہی، اپنے شک کو سچ ثابت کرنے کے لیے ابا کی لاپرواہی کی وجہ سے اماں بیمار رہنے لگی تھی۔ جوانی میں ہی اماں کو نہ جانے کون کون سی بیماریاں لاحق ہو گئی تھی۔ اماں کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے، پیلا زرد چہرہ ان کے بدلے نصیب کی کہانی سناتا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ یہ تو وہ خوبصورت عورت تھی ہی نہیں جو نیا لباس پہن لیتی تو سارے خاندان کی نظر اماں پر ٹک جاتی۔ اب اماں بالکل ہی اماں کو نظر انداز کرنے لگے تھے۔ اماں بیمار ہوتی تو ابا پوچھتے تک نہ اور ہر وقت بس ملازمہ کے آگے پیچھے گھومتے رہتے۔ ایک روز اماں کو شدید بخار ہوا مگر ابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے بہت بار ابا کو فون کیا مگر ابا نے بھی فون کا جواب نہیں دیا۔ مجھے اپنے ابا پر بہت دکھ ہونے لگا۔ اماں بخار میں تپ رہی تھی مگر میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اماں سے بولا کہ میں ان کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، مگر اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ ہلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اماں کے لیے کھانا بنانے گئی اور آدھے گھنٹے بعد جب میں واپس آئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔
جب میں نے اماں کو مردہ حالت میں دیکھا، میرے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے زمین پر گر گئی۔ میں چیخ مارتے ہوئے اماں کے پاس گئی اور اماں کو بہت بار ہلایا، مگر اماں کا وجود بے حس حرکت تھا۔ میرے تو جسم سے جان نکل گئی۔ اماں کی یہ حالت دیکھ کر میں چیخ چیخ کر اماں کو اٹھاتی رہی، مگر آنے والے کہاں واپس آتے ہیں۔ کچھ وقت میں ہی گھر میں قہر مچ گیا۔ میں اماں کی چارپائی سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ لیکن جس انسان کے ساتھ اماں نے ساری زندگی گزار دی تھی، اس انسان کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں تھا۔ مجھے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھی، مگر میں ابا سے بہت سے سوال کرنا چاہتی تھی۔ ملازمہ ایک کونے میں کھڑی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اماں کا جنازہ اٹھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کی تدفین کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پورے گھر میں مجھے اپنا آپ اکیلا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ابا نے ایک بار مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ گھر پر اب میں، ابا اور ملازمہ ہی ہوتی تھی۔ میں اپنے کام خود کرتی تھی اور ملازمہ ابا اور باقی گھر کے کام میں زیادہ ابا سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ ملازمہ کی چال ڈھال، اب سب کچھ بدل گئے تھے۔ مجھے کچھ حیرت ہوتی، یہ پہلے والی عورت کیوں نہیں لگتی؟ مجھے اس ملازمہ پر کافی بار شک ہوا تھا۔ اب اکثر ابا کی غیر موجودگی میں اس ملازمہ سے کوئی وکیل ملنے آتا، جس نے سفید رنگ کا کوٹ پہنا ہوتا اور اس کے ہاتھ میں بہت سی فائلز موجود ہوتی۔ مجھے ملازمہ پر بہت حیرت ہوتی، مگر میں اپنے غم سے ابھی تک باہر نہیں نکل پائی تھی، جو اس بات پر زیادہ غور کرتی۔ میری اماں کو ابھی 40 دن بھی نہ ہوئے کہ ابا نے چھپ کر گھر کی ملازمہ سے نکاح کر لیا۔ وہ ہر وقت منہ چھپائے رکھتی۔ میں ابھی اماں کے غم سے نہ نکلی تھی کہ ابا نے ایک اور صدمہ دے دیا۔ مجھے تو حیرت تھی ابا کی خود غرضی پر، مجھے ابا سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ ملازمہ نے ابھی بھی خود پر سے گھونگھٹ نہیں اتارا تھا۔ ملازمہ میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتی، میرے سارے کام زبردستی کرتی اور مجھے ہمیشہ کہتی کہ میں تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، مجھے اپنی ماں جیسا ہی سمجھو۔ یہ سمجھ لو کہ یہ شادی میری مجبوری تھی، ورنہ تمہیں ماں کا پیار کبھی نہ ملتا۔ مجھے اس کی بات پر حیرت ہوتی، وہ ابا کا نام لے کر مجھ سے بہت سے کام کروا لیتی اور روزانہ ایک کاغذ پر مجھ سے دستخط کرواتی، لیکن مجھے سختی سے منع کرتی کہ کسی کو نہ بتانا۔ کاغذ پر نہ جانے کیا لکھا ہوتا تھا۔ پہلے تو میں کاغذات پر دستخط نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھے جب کہتی کہ تمہارے ابا کا حکم ہے، ورنہ وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تو مجھے دستخط کرنے پڑتے۔ ایک روز میں چپکے سے ابا کے پاس گئی اور بولی کہ آپ نے ملازمہ سے نکاح کر لیا ہے، مگر وہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا کرواتی رہتی ہیں۔ تو ابا نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، وہ جو کہتی ہیں وہ کر دیا کرو۔ اس کے ساتھ بحث کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں تو اپنے ابا کی بات پر حیران تھی کہ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے، جسے کسی غیر کے سامنے اپنی اولاد بھی نظر نہ آئے۔ اگلے روز صبح کے وقت میں ابا سے اپنی پڑھائی سے متعلق کچھ پوچھنے گئی تھی کہ ملازمہ ابا کے کمرے میں ان سے کوئی بات کر رہی تھی۔ میں بھی چھپ کر ان کی باتوں کو سننے لگی۔ ملازمہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیٹی کو مجھ پر شک ہے، اب وہ مجھ پر بہت نظر رکھتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ آئے، میں وہیں ٹھیک تھی، آپ نے نہ جانے کیوں مجھ جیسی سے نکاح کر لیا اور یہاں لے آئے، یہاں تو میری حیثیت ابھی بھی ایک ملازمہ جیسی ہے۔ ابا نے ملازمہ کو تسلی دی اور بولے کہ تم اس گھر کی مالکن ہو، میری سابقہ بیوی کے مرنے کے بعد اب تم ہی سب کچھ ہو۔ کاش وہ اس روز ہم دونوں کو اکٹھے نہ دیکھتی تو آج وہ یہاں ہوتی۔ ابا کی آواز آ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اماں اس روز سے اسی لیے پریشان تھی اور ابا سے ناراض تھی۔ ابا بے وفائی کی سب حدیں پار کر گئے تھے۔ ابا نے مجھے اور اماں کو جو غم دیا تھا وہ ناقابل برداشت تھا، مگر جب جو ہو گیا تھا اسے بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، جیسے میری اماں نے اپنے نصیب کا لکھا مان لیا تھا۔ میں خود کو یہ سوچ کر حوصلہ دیتی کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا،
ہم تاہ عمر یہاں نہیں رہ سکتے، ہم نے بھی واپس جانا ہے۔ اماں کی موت نے مجھے جہاں توڑا تھا وہیں کہیں نہ کہیں بہت ہمت بھی دی تھی۔ ایک دن ملازمہ کام کر رہی تھی، میں بھی کچن میں کسی کام کے لیے گئی، مگر میری نظر جیسے ہی ملازمہ کے گلے پر پڑی تو میں دنگ رہ گئی۔ اس کے گلے میں سونے کی چین دیکھ کر مجھے شک سا ہوا۔ جو ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ ملازمہ کوئی اور نہیں بلکہ میری نیم پاگل خالہ تھی۔ میری آنکھیں کھل گئی مگر پھر بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ خالہ گھونگھٹ اٹھتے ہی ایک دم چونک گئی اور مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے اماں کو دھوکہ خالہ کی وجہ سے دیا تھا یا کوئی اور کہانی تھی۔ مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اب تو میں بس چہرے پر ہاتھ رکھے اس بات کی یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ ابا گھر آئے تو میں اس وقت بھی کمرے سے نہ نکلی۔ نہ جانے خالہ نے ابا کو کیا کہا کہ ابا رات کے وقت میرے کمرے میں آئے اور بولے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے، مگر میں اس وقت اس حالت میں نہیں تھی کہ میں کسی سے بات کر سکتی۔ مجھے دھچکے پہ دھچکا مل رہا تھا، مجھے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ میں نے ابا سے بولا کہ ابھی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مگر ابا مجھ پر غصہ ہونے لگے اور بولے کہ جلدی سے میری بات سنو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بولی کہ ابھی بھی آپ سے برا کوئی نہیں ہو سکتا، جنہوں نے نہ صرف میری اماں کی جان لے لی بلکہ مجھ پر اتنا بوجھ لاد دیا جس کو اٹھانے کے لیے میرے کندھے کمزور تھے۔ کیا ابا نے ایک بار بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرے ذہن پر اس سب کا کیا اثر پڑے گا؟ ابا نے تو وہی کیا جو ان کو بہتر لگا۔ دوگلے رشتوں کا بوجھ انسان کو تھکا دیتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہمت کرتے ہوئے اٹھ کر ابا کی بات سننے لگی۔ میں نے ابا سے کوئی سوال کیا نہ ہی کوئی جواب مانگا۔ میں خاموشی سے ابا کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، شاید کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ابا نے لمبا سانس لیا اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں ابا کے پاس جا کر بیٹھی تو ابا نے اپنی بات شروع کی۔ میں بہت غور سے ابا کی ہر بات سن رہی تھی۔ ابا نے بولا کہ ابا اور خالہ بچپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر اماں کی محبت خالہ اور ابا کی محبت بھاری پڑ گئی۔ ابا نے دادا کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر دادا کی ایک ہی ضد تھی کہ ان کا بھائی کسی صورت چھوٹی بیٹی کے لیے نہیں مانے گا جب تک اس کی بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی، اور رشتہ بھی انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے مانگا ہے نہ کہ چھوٹی بیٹی کے لیے۔ ابا کو اپنی عزت اور انا پیاری تھی، مگر میری محبت کسی کو نظر نہ آئی۔ میں نے بھی اس دن خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری ماں کو کبھی خوشی نہیں دوں گا، ہمیشہ اس پر ظلم کروں گا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ یہاں پر میں غلط تھا، میں نے تمہاری ماں پر ظلم بھی کیا اور اسے ہر خوشی سے محروم رکھا، مگر یہ بات ہے کہ تمہاری پیدائش کے بعد میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے محبت نہ سہی مگر اس کو عزت دینا شروع کر دی تھی۔ لیکن ایک روز میں کام کے سلسلے میں شہر گیا تو وہاں تمہاری خالہ ایک ہسپتال کے باہر کھڑی تھی۔ تمہاری خالہ بہت بیمار تھی۔ میں نے زبردستی اسے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ تمہاری خالہ تنہا رہنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی ہیں۔ تنہائی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں ابا کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ابا مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہیں، مگر میرے پاس ابا کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں تھا۔ میں خاموشی سے ابا کو سنتی رہی۔ ابا نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس روز خالہ کی ضد کے باوجود ابا انہیں اپنے ساتھ گھر لانا چاہ رہے تھے، مگر خالہ کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے آپ لوگوں کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔
مگر نہ جانے نصیب میں کیا لکھا تھا، تمہاری اماں نے مجھے اور تمہاری خالہ کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ میں یہ بات تھا کہ تمہاری اماں اور مجھے تمہاری خالہ کو ایک ساتھ دیکھ چکی تھی۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ تمہاری خالہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس پر تمہاری اماں کا بگڑتا رویہ مجھے دوہری پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ تمہاری خالہ گھر پر ملازمہ بن کر رہنے لگی اور اصل ملازمہ کو میں نے کام سے ہٹا دیا۔ تمہاری اماں بھی یہ جانتی تھی کہ ملازمہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری سگی خالہ ہے۔ تمہاری خالہ نے کئی بار تمہاری اماں سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ وہ بے قصور ہو کر تمہاری اماں کو صفائیاں دیتی رہی، مگر تمہاری اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ تمہاری اماں کو طلاق دے دوں۔ میں بے وفا نہیں تھا، مگر تمہاری اماں نے مجھے بے وفائی کا تمغہ بھی دے دیا۔ میں خاموشی سے سب برداشت کر رہا تھا۔ جس روز تمہاری اماں کی موت ہوئی، اس روز میں ٹریفک میں بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا تھا، لیکن جب تک میں گھر آیا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ غلط فہمیاں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اور نہ جانے اس غلط کے بدلے میں کتنے ہی گھر تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ ہر رشتے میں سب سے پہلے انسان کا بھروسہ کرنا لازم ہے، مگر نہ تمہاری اماں کو مجھ پر بھروسہ ہوا اور نہ میں کبھی دلا سکا۔ ابا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو گیا اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی جب خالہ میرے سامنے پانی لیے کھڑی ہو گئی اور بولی کہ پانی پی لو۔ میں نے غور سے کبھی خالہ کے چہرے کو دیکھتی، پھر ہاتھ بڑھا کر میں نے گلاس پکڑ لیا اور پانی پینے لگی۔ میری خالہ کو نہ جانے مجھ پر ترس آ گیا تھا، جو جلدی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، تبھی میں خالہ کے ساتھ رونے لگی۔ میرے دل پر پڑا بوجھ بہت حد تک ختم ہو چکا تھا۔ پہلے سے گھر کا ماحول کچھ بہتر ہونے لگا۔ خالہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری ضروریات میری کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتی۔ میری صحت سے لے کر میری پڑھائی تک کی ساری ذمہ داری خالہ نے اپنے سر پر لے لی تھی۔ ابا بھی ہر دوسرے دن خالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے۔ خالہ کا بھی علاج اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ ایک دن خالہ میرے پاس آئی اور ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ کاغذات تو پہلے بھی میں نے کہیں دیکھے ہیں۔ خالہ بہت عرصہ پہلے مجھ سے ایسے ہی کاغذات پر دستخط کروایا کرتی تھی۔ ابھی وہ میرے پاس جن کاغذات کو لے کر آئی تھی اور مجھے دستخط کرنے کے لیے بولا تھا، پہلے تو مجھے تجسس کہ آخر ان کاغذات میں ایسا کیا ہے۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ کاغذات کس چیز کے ہیں، تو مجھ سے نظریں چرانے لگی جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں نے خالہ سے پھر سوال دہرایا کہ خالہ یہ کاغذات کس چیز کے ہیں، تو خالہ بولی کہ اس بات کا تمہارے ابو کو بالکل بھی علم نہ ہو، یہ ان جائیداد کے پیپرز ہیں جو تمہاری اماں نے تمہارے ابا کی جائیداد میں سے کچھ میرے نام کر دی تھی۔ جب تمہارے ابا نے بہت سی جائیداد تمہاری اماں کے نام لگائی تو میری حفاظت کے لیے تمہاری اماں نے اس میں سے کچھ جائیداد میرے نام کر دی تھی، مگر اب مجھے اس ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری امانت تمہیں واپس لوٹانا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ مجھے جو چاہیے تھا وہ اللہ نے میری جھولی میں بن مانگے ہی ڈال دیا ہے، ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک پیاری سی بیٹی۔ اللہ نے مجھے نہ جانے کس نیکی کے صلے میں دی ہے۔ یہ بات تمہارے ابا کو کبھی نہ پتہ چلے، ورنہ جو تمہاری اماں کے لیے ان کے دل میں عزت اور محبت تھی اور بھروسہ تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ان کا بھروسہ نہ صرف تمہاری اماں پر سے بلکہ مجھ پر بلکہ دنیا کی تمام عورتوں پر سے اٹھ جائے گا۔ میں جتنا برا سمجھتی تھی خالہ اتنی بری نہیں تھی۔ وقت اور حالات نے میرے آگے ایسے ایسے واقعات لا کر کھڑے کر دیے تھے کہ جن پر بھروسہ کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ جو غلطی اماں نے کی وہ غلطی کہیں نہ کہیں میں بھی کر رہی تھی، مگر میری آنکھیں جلد ہی اللہ نے کھول دی اور میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتی اس سے پہلے ہی سچائی سامنے آ گئی۔ کاش یہ سچائی اماں کے سامنے بھی آ جاتی تو شاید آج اماں میرے ساتھ ہوتی۔ ہماری زندگی میں دو چیزیں ہمیں بے بس کر دیتی ہیں،
ایک کاش شاید خالہ نے اماں کی دی ہوئی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ اس بات کی بھنک بھی ابا کو نہیں ہونے دی۔ خالہ میری اماں جیسی تو نہ تھی، مگر چہرہ کچھ میری اماں سے ملتا تھا۔ مجھے اکثر اوقات خالہ میں اپنی اماں نظر آتی تھی۔ خالہ بھی میرا خیال ماں کی طرح رکھتی۔ انہوں نے کبھی اپنی اولاد کی خواہش ہی کی نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ مجھے اللہ نے ایک بیٹی دے دی ہے، مجھے اور کیا چاہیے۔ میں تو اس عورت کے ظرف پر حیران تھی جو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی بہن کیے کا بدلہ مجھ سے لے سکتی تھی، مگر انہوں نے اپنا آپ دکھاتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھائی کہ ہر برا کرنے والے کے ساتھ برا نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم کچھ اچھائی کر دیں تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت خود دے دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار برائی کے بدلے میں برائی ہی دی جائے۔ یہ آپ کا ظرف اور آپ کے ضمیر پر منحصر ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے اور کس چھوٹی چیز کے بدلے کیا بڑی چیز دے سکتا ہے۔ اگر ہم سمجھوتا کر لیں اور اپنے نصیب کا لکھا مان لیں اور منفی سوچ کی جگہ مثبت سوچ رکھنے لگے تو ہماری زندگی کئی مسئلے ہم بغیر کچھ کیے ہی حل کر سکتے ہیں۔ اعتبار اور عزت ہر انسان کا حق ہے۔ ابا کو اماں سے ہمیشہ یہی ایک ہی شکوہ رہا کہ اماں ابا سے محبت ضرور کرتی تھی مگر کبھی ان پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ ہمارے کچھ رشتے ہی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں اور بچے ہمیشہ اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی خالہ اور اپنے ابا سے ایک ہی بات سیکھی ہے کہ رشتہ کوئی بھی ہو اس پر سب سے پہلے بھروسہ کرنا سیکھو تاکہ تا عمر چل سکے۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔